بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ بیبیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے یزید کی فوج ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے خاندان رسالت کی بیٹیاں اور نواسیاں قیدی اور بے وارث و مددگار ہو کے چل رہی تھیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے جو کہ نیزوں پر لٹکائے ہوئے تھے، اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بغیر کفن اور دفن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی لاشیں 3 دن تک پڑی رہیں۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب ارد گرد کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کے آتے ہیں۔ بنی اسد قبیلہ کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کہ کربلا کے زمین پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں، کہیں کسی کا بازو ہے تو کہیں کسی کا جسم مبارک۔ انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو روتے ہوئے اپنے مردوں کے پاس آئیں اور کہنے لگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا۔ شاید یزید کی فوج نے انہیں قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، خیمے جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، یزید نے قتل کیا ہے، ہم ان کی تدفین کریں گے تو یزید ہمارا دشمن بن جائے گا، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے مردوں کو غیرت دلائی۔ تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسی اور بیٹیوں کے لیے یہ مدت رکھتے ہو۔ کیا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، مدت کرو۔ ان عورتوں نے کہا، اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی تدفین کرنے کو۔ ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ عورتوں کے ساتھ کرب و بلا پہنچے۔ جیسے ہی وہ کرب و بلا پہنچے تو انہوں نے دیکھا کسی کے تن پہ سر نہیں، کس کو کس طرح دفن کرنا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ بڑا سا کھڈا کھودتے ہیں اور ان میں سب لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ وہ کھڈا کھود رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزانہ طور پر ایک گھوڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سپاہی ہے۔ بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ گھوڑے سوار رو کر، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت امام زین العابدین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابا بچھائی اور کربلا کے میدان سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملی، کہیں سے کٹے ہوئے پاؤں، کہیں سے گوشت کے ٹکڑے ملے۔ اسی طرح انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑوں کو ابا میں جمع کیا اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودا تو وہاں سے چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ملی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کیا، ساتھ ہی اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو دفن کیا اور ایک قبر بنا دی۔ جو ایک کھڈا لوگوں نے کھودا تھا وہاں باقی سب کی لاشیں دفن کی اور اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے جہاں سب کی لاشیں دفن ہیں۔ جب سب کو دفنا دیا تو ایک لاش رہ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ حضرت امام سجاد رو کے فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسی جگہ دفن ہو کہ جب بھی کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو پہلے ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر حضرت امام زین العابدین نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ جب سب جانے لگے تو حضرت سجاد نے فرمایا، رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت سجاد نے فرمایا، آؤ نہر فرات کی طرف۔ وہاں پہنچے تو وہاں ایک بازو پڑا تھا، پھر تھوڑا سا آگے گئے تو ایک دوسرا بازو پڑا تھا، پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو حضرت عباس کی لاش مبارک پڑی ہوئی تھی۔ دریائے فرات کے کنارے ہی حضرت عباس کو دفن کیا گیا۔ حضرت عباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک آمنے سامنے ہے۔ سلام ہو اہل بیت پر، سلام ہو آل رسول پر۔